بھی کچھ بدبخت جن کی الحمدللہ شخصیتیں گر گئیں، جو اپنے آپ کو ملا سمجھتے تھے، آج بھی عزاداری کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ تیرا علم کہاں ہے؟ مذاق بنا کے بات کرتا ہے، لطیفہ بنا کے بات کرتا ہے کہ انگریز نے کہا 1400 سال بعد انہیں پتا چلا۔ توجہ ہے یعنی بات پہنچی یا نہیں؟ 1400 سال بعد پتا چلا۔ اچھا چلو ہمیں تو 1400 سال بعد پتا چلا، تجھے پہلے کا پتا ہے، تو کیا کر رہا؟ تیرا تو خبث آج بھی ظاہر ہو گیا، تیرا بغض آج بھی ظاہر ہو گیا کہ اگر تیرا بغض نہ ہوتا، اگر تیرا خبث نہ ہوتا، تجھے بات نہ کرتا، تو نے یہ بات کر کے دنیا کو بتا دیا نہ تو رسول کو مانتا ہے، نہ تو بطول کو مانتا ہے، نہ تو علی کو مانتا ہے، نہ تو حسین۔ تو علی کا بھی دشمن ہے، تو رسول کا بھی دشمن ہے، اور یاد رکھ اہل بیت سے دشمنی کر کے جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں پاتا۔ یہ امت تو 1400 سال سے دیکھتی آ رہی، انہوں نے دیکھا بنو امیہ کا دور کا دیکھا، گھبرا تو نہیں گئے۔ انہوں نے بنو عباس کا دور دیکھا، ہم سے ہمارا مذہب کوئی نہیں چھین سکا، ہم سے ہماری عزاداری کوئی نہیں چھین سکا، اور یہ قوم قربانیاں دے دے کے یہاں پہنچی ہے۔ ہم نے جب بنو امیہ کو نہیں مانا، ہم نے جب بنو عباس کو نہیں مانا، تیرے جیسے بکروں کو کیسے مان لیں گے؟ آج بھی بغض کر رکھتے ہو علی سے، اور یاد رکھ علی سے بغض اور محبت یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ہاں، علی سے بغض سوائے حرام زادے کے کوئی رکھ نہیں سکتا، اور علی سے محبت سوائے حلال زادے کے کوئی رکھ نہیں سکتا۔ اور یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس رسول نے یہ کہا لا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی محبت نہیں کرے گا تجھ سے مگر حلال زادہ۔ اور علی تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر حرام زادہ۔ تو ظاہر ہے حرام زادوں نے حرام زادگی کرنی، حلال زادوں نے بولول تھا نا، ہارون رشید کا کزن تھا، دربار میں آیا تو ہارون رشید نے کہا بولول، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے 40 حرام زادے چاہیے۔ لا سکتے ہو 40 حرام زادے؟ گل ہی کوئی نہیں، گل ہی کوئی نہیں، میں ہونے لگا۔ وہ نکلا محل سے، چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا، جو بندہ گزرا ادھر آ گئی، آیا جی علی کو جانتے ہو؟ پوچھنے لگ گیا ایک ایک سے، علی جو جانتے ہو؟ جو خوش ہو جاتا تھا کہتا جا ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا سا اس کو کہتا ادھر کھڑا ہو جا۔ 5-10 منٹ میں 40 بندے لے گیا ہارون رشید کے دربار میں۔ کہا گئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا 40 حرام زادے؟ کہا 40 کیا، اگر زیادہ کہتے تب بھی لے آتا۔ کہا یہ 40 حرام زادے کھڑے ہیں۔ کہا بھئی آج یہ آسان ہے، اس دور میں کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا، آج تو ڈی این اے ٹیسٹ، اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرا کے دیکھ لینا، جو علی کا دشمن ہے نا کرا کے دیکھ لینا اگر حرام زادہ ہے۔ تو جو ہے یہ کہا کہ 40 حرام زادے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا 40 حرام زادے؟ کہا تو ماننا یا نہ مان، میں نے جہاں رسول کو مانا ہے اس کی بات کو بھی مانا ہے، جہاں رسول کو مانا ہے وہاں رسول کی بھی مانی ہے۔ کہا کیا؟ کہا رسول نے نہیں کہا تھا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ؟ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ، تجھ سے بغض و عداوت نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ۔
آیا ایک جنگ میں، کہا یا علی، جب فارغ ہو گئے، یا علی آپ نے کتنے مارے؟ کہا میں نے اتنے مارے، اتنے مارے۔ ہنسنے لگ گیا، کہا مالک اشتر کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا آج تو کام برابر ہو گیا مولا۔ کہا کیا برابر ہوا؟ کہا جتنے آپ نے مارے اتنے ہی میں نے مارے، آج میں نے بھی اتنے مارے۔ میرے مولا نے کہا بڑا فرق ہے تیرے مارنے میں، تیرے مارنے میں میرے مارنے میں۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا تیری تلوار اندھی چلی ہے، میری تلوار بینا چلی ہے۔ تیری تلوار اندھی چلی ہے، میری تلوار بینا چلی ہے۔ کہا تیری تلوار کے آگے جو آیا کٹتا گیا، میری تلوار کے جو آیا، اگر 7ویں پشت میں بھی کوئی مومن ہے تو یہ اتنے حرام زادے اس ایک مومن کی وجہ سے بچ گئے۔ تو جس علی کی تلوار اندھی نہیں، وہ علی کیسے اندھا ہو سکتا ہے؟ جہاں یہ دوسروں کے لیے جملہ کہا ہے، وہاں اپنوں لیے بھی کہا ہے۔ اور میرے دوست، یہ نہ ہو کہ 80 سال بعد 90 سال بعد قبر میں جا کے پتہ چلے کہ تو کھڑا کہاں تھا اور کھڑا ہونا کہاں تھا، جا کہاں رہا تھا، جانا کہاں تھا۔ اس لیے میں ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں آپ کے ذریعے کہ یہ قوم پگلی نہیں ہے، یہ قوم دیوانی نہیں ہے۔ اگر 1400 سال مقابلہ کرتی آ رہی تو آج بھی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس ملک کو ہم نے بنایا تھا اسی لیے، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اس لیے تاکہ ہم اپنی عبادات پہ آزاد ہوں، اور آزاداری بھی ہماری ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھ، آزاداری عادت نہیں ہے کہ ہم بدل لیں، عادتیں بدلی جاتی ہیں، عبادتیں نہیں بدلی جاتی۔ آزاداری ہماری کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، عبادت ہے، عبادت چھوڑی نہیں جاتی، رسم و رواج روز تماشے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی کچھ ہمت کرنی چاہیے، آپ کو بھی نکلنا چاہیے۔ مولا کائنات کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے مقابل سیدھا پلائی دیوار ہو جاؤ، اور مظلوم کے مددگار۔ اپنے حقوق اگر نہ ملے تو چھیننے پڑتے ہیں۔ عزاداری ہمارا حق ہے، مسجد ہمارا حق ہے، امام بارگاہ ہمارا حق ہے، مدرسے ہمارا حق ہے۔ ہمارے بنیادی حقوق سے ہمیں روکو نہیں۔ 2 اگست کو یہاں پھر لاہور میں کیا جا رہا ہے اسی احتجاج کے حوالے سے۔ اگر کوئی جا سکتے جانا چاہیے تاکہ آپ کے حقوق آپ کی وجہ سے یہ بچیں گے۔ اور ہر جگہ کھڑے ہو جائیے، یہ ہر وقت ہم پرچے لے کے دوڑ پڑتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے، اجازت دے۔ کیا مطلب اجازت دے دیجئے؟ عادت ڈالنی ہے میں نے اور آپ نے ان انتظامیہ کو۔ وہ ہماری 4 دیواری کی مجالس کو بھی روک رہے ہیں، ہماری 4 دیواری کے اندر کی آزاداری کو بھی روک رہے ہیں۔ اس لیے کچھ ہوش کیجئے، کچھ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، اور پھر اس کے آگے آپ نے تو وہ دور بھی گزرا ہے جب آزاداری کو بازو کٹوا کٹوا کے بچایا، سر قلم کروا کے بچایا، اپنے بچوں کو بیچ کر بھی آزاداری کو آپ نے قائم کیا۔ تو اس قوم کو، اس انتظامیہ کو، اس حکومت کو بھی ہم بتاتے ہیں 1400 سال سے جب وہ نہیں روک سکتے تم بھی نہیں روک سکو گے، اور انشاءاللہ یہ آزاداری رہے گی، جاری رہے گی۔ اس پہ حسین کا خون لگا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ بس چند جملے، فقط آقا حسین کا خون ہی نہیں لگا، بیویوں کا پردہ بھی لگا ہے۔ رسول کی بیٹیوں نے تماچے کھائے ہیں،